وہ ان کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں۔ قانون تو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں پاسپورٹ آپ کے جیب میں ہونا چاہیے، بلکہ یہ غیر قانونی بات ہے کہ آپ کسی ملک میں پھر رہے ہیں بغیر پاسپورٹ کے۔ وہ واحد ملک ہے یا واحد ایسا موقع ہے حج کا کہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، اور پاسپورٹ کہاں ملتا ہے؟ جب آپ جہاز میں سوار ہو رہے ہوں، جب ایئرپورٹ پہ یا جس ایئرپورٹ سے بھی آپ جا رہے ہوں، ایئرپورٹ پہ آپ کو پاسپورٹ ملتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ملتے، اور لیتے اس کو کہتے ہیں جب آپ اتر جائیں۔ اب اس کا تعلق آپس میں ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن ایک سال ایسے ہوگا کہ جب کچھ لوگ حج کے بعد رک جائیں گے۔ حج ختم ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی حج کے ختم ہونے کے بعد یہ شخصیت جو ہے، فرض کریں کہ 25 ذی الحجہ کو نفس زکیہ جو کہ رک گیا تھا یا وہیں کا تھا یا جہاں کا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا اس جگہ پہ جہاں ایک چونٹی کو مارنا حرام ہے، ایک کیڑا نہیں مار سکتے آپ حرم میں، آپ کسی جانور کو نہیں، حتیٰ کہ حرم کے اندر آپ گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، آپ درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے، اس پہ کفارہ آتا ہے۔ اس جگہ میں کہ جہاں ایک کیڑے مکوڑے کو مارنا حرام ہے، ایک عالم فاضل سید بزرگوار نورانی چہرے والا نوجوان جو ہے مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان قتل ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ جوش آئے گا، غیرت پروردگار عالم کو بھی جوش آئے گا، اور یہ زمینہ ہوگا امام علیہ السلام کی ظہور۔ امام علیہ السلام ظہور کریں گے روز عاشورہ، تو دیکھیں اگر 25 کو یہ ہوتا ہے تو 15 دن کے بعد ظہور ہوگا۔ روز عاشورہ امام علیہ السلام ظہور کریں گے، کہاں سے؟ اسی مقام سے، مقام ابراہیم کے پاس سے جہاں نفس زکیہ کو قتل کیا گیا ہے۔ امام اعلان کریں گے اور جو ہے وہاں سے ظہور ہوگا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام جب ظہور کا اعلان کریں گے تو وہاں سے جائیں گے مدینہ میں جو ہے اپنی حکومت قائم کریں گے، اور اپنا ایک نمائندہ گورنر مدینہ میں اپوائنٹ کریں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مکہ جائیں گے، مکہ میں بھی اپنا ایک نمائندہ، اپنا گورنر اپوائنٹ کریں گے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد امام علیہ السلام عراق جائیں گے، کوفے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ امام علیہ السلام کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کوفہ ہے، امام علیہ السلام وہاں کوفے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، اور ایک ایسا ٹائم آئے گا کچھ لوگ اپوزیشن کریں گے، وہ آئیں گے اپوز کریں گے امام علیہ السلام کو، اور امام علیہ السلام ان کے ساتھ جہاد کریں گے، اور آخری جو وکٹری ہے، سکسیس ہے، وہ امام علیہ السلام کا ہے، اور جو دشمن ہیں امام علیہ السلام کے وہ ذلیل ہوں گے، اور امام علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آئیں گے۔ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت میں، وہ ظہور کے بعد انہوں نے کہا 2 سال کے بعد ان کا بھی ظہور ہوگا، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ دجال کا جو ملتا ہے، دجال کیا ہے وہ ہم کل ڈسکس کریں گے کہ دجال کا کیا قصہ ہے۔ ابھی آج آخری میں 2 جو میں علامات بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا آپس میں ربط ہے، اس لیے اس کو میں نے آخر میں چھوڑا اور اس پر آپ کی ذہن کو تمام کرتا ہوں۔ یہ جو بیدا ہے، جو ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اس میں کچھ لشکر زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ کون سے لشکر ہوں گے؟ یہ سفیانی کا لشکر ہوگا۔ سفیانی کا ایک بہت بڑا لشکر، بعض نے کہا 70,000 لوگ ہوں گے، بعض نے کہا 80,000، بعض نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ یہ سب کے سب وہاں پہ دھس جائیں گے، زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں الخسف بالبیدہ۔ اب آتے ہیں آخری علامت کی طرف جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو میں نے آخر میں چھوڑا، وہ ہے سفیانی۔ یہ سفیانی کون ہے؟ سفیانی ضروری نہیں ہے کہ نام ہو، بلکہ سفیانی سے مراد جو ہے ابو سفیان کے خاندان سے ایک آدمی ہے۔ یہ یزیدی ہے، اس کی فکر جو ہے یزیدی فکر ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی ظہور سے 1.5 سال پہلے تقریباً عرض کر رہا ہوں، یہ خروج کرے گا، باہر نکلے گا۔ کہاں سے خروج کرے گا؟ یہ سب روایات کا نچوڑ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سفیانی ظہور کرے گا، خروج کرے گا سیریا سے، ایک ایریا جس کو قرقیس کہتے ہیں، یہ جو ہے جنوب سیریا میں ہے، وہاں سے یہ نکلے گا۔ مگر یہ شخص عرب نہیں ہے، یہ عرب نہیں ہے، اور اس کا چہرہ جو بیان ہوا روایات میں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلرڈ فیس آدمی ہے۔ کلرڈ فیس جو کبھی پنک ہوتا ہے،
کبھی جو ہے وائٹ ہو جاتا ہے، یا اس کو احمر بھی کہا گیا ہے، اشکر بھی کہا گیا ہے، اخضر بھی کہا گیا ہے، یعنی گورا جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایسا شخص کہ جس کا چہرہ جو ہے وہ سفید ہے، سفید آدمی ہے، یہ عرب نہیں ہے، عرب کی فیچرز نہیں ہے. اور اس کا نام بھی جو ہے رمز کے طور پہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نام بعض روایت میں ہے عثمان ابن انبسا، اگرچہ یہ نام عربی ہے مگر یہ خود عربی نہیں ہے. یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں. دوسری چیز کہ اس کا جو خروج ہوگا وہ سیریا سے ہوگا. تیسری چیز، اب اس کو اگر اس آدمی کو ہم سمجھ لیں تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. تیسری چیز اس شخص کی یہ ہے کہ اس کے گلے میں سلیب ہوگی. سلیب علامت ہے کرسچینٹی کی، مگر یہ کرسچن نہیں ہے، لیکن تظاہر کرتا ہے کہ میں کرسچن ہوں. کیونکہ ہر ایک شخص کو ایک مذہب کا اعلان کرنا ہے. اگر وہ کہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میرا مذہب نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ لوگوں کو یہ تظاہر کرے گا، ظاہر کرے گا کہ یہ ایتھیسٹ نہیں ہے اور یہ ایک دین پر ہے. اور وہ دین کیا ہے؟ اس سلیب سے پتہ چل رہا ہے کہ میں کرسچن ہوں، لیکن ہے نہیں. اس وقت بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں، مگر وہ کرسچن نہیں ہیں. وہ کرسچن کی بھی خلاف ہے، مسلمانوں کی بھی خلاف ہے. بس یہ اس کا مذہب، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. چوتھی چیز روایات میں اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بے رحم شفاق شخص ہوگا اور یہ خون کو بڑے آسانی سے بہائے گا اور کہے گا کہ اگر کوئی شخص میری بات نہیں سنتا تو میں اس کو قتل کروں گا، یا تو جو ہے میرے ساتھ رہو، میری بات سنو، نہیں تو تم میرے خلاف ہو اور میں تمہیں جو ہے اس کی سزا دوں گا، قتل کروں گا. بہت بے رحم ہے، یہ اس کی پالیسی ہے. اور پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اس کے پاس بہت لشکر ہوں گے، اور جو اس کے لشکر ہوں گے اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، اس کے ساتھ اسلحہ ہوگا اور یہ حملہ کرے گا. اس کا ہدف کیا ہوگا؟ عراق کو تباہ کرنا. اور یہ عراق پر حملہ کرے گا. عراق پر حملہ کرنے کے بعد عراق کو بہت نقصان پہنچائے گا اور عراق میں بہت قتل و غارت کرے گا. عراق میں یہ اتنی قتل و غارت کرے گا یہ سفیانی کہ اس کا حساب نہیں ہے. یہاں عراق میں قتل و غارت سے فارغ ہوا، جنوب عراق کی طرف گیا جو مکہ اور مدینہ ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ میں بھی فساد پھیلا ہے. مکہ مدینہ میں بھی یہ لوگوں کا قتل عام کرے، نقصان پہنچائے. اس نیت سے یہ وہاں فوجیں بھیجتا ہے مکہ اور مدینہ میں. اس کے مقابلے کے لیے 2 لشکر نکلیں گے. ایک لشکر جو ہے یمانی لے کر آئے گا یمن سے، اور دوسرا لشکر سے جو خراسانی لے کر آئے گا خراسان سے. سفیانی کے متعلق روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کبھی نہ مکہ گیا ہے نہ مدینہ. اس نے مکہ اور مدینہ کو دیکھا نہیں ہے. لفظ قط آخر میں قط یعنی حتماً قطعی طور پہ یہ کبھی مکہ گیا ہے نہ مدینہ گیا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا. اور جب یہ لشکر بیضا تک پہنچیں گے نا مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین کھل جائے گی، سب لشکر اندر دھس جائیں گے. اس کو کہتے ہیں الخسف بالبیضا. یہ علامت ہے امام علیہ السلام کے آنے کی. اور یمانی آئے گا لشکر لے کر، خراسانی دوسری طرف سے وہ مدد کریں گے اور اس کے خلاف لڑیں گے. یہ شخص کیا کرے گا؟ سفیانی بیت المقدس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا. آج کا جو فلسطین ہے وہاں جائے گا، وہاں اس کو ہیڈ کوارٹر بنائیں گے. اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہوگا کیونکہ مکہ اور مدینہ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. 2 لشکر ہوں گے یمانی کے اور خراسانی کے، وہ اس کے خلاف لڑیں گے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے روایات میں کہ سفیانی کا بہت زیادہ جو تمنا ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر حملہ کر کے ایران کو تباہ کر دے، مگر اس کو نہیں کر پائے گا. یہ تمنا اس کے دل میں ہی رہ جائے گی. کوشش بہت کرے گا اور کوشش یہی ہوگی اس کی کہ کسی طریقے سے جا کر ایران میں قتل و غارت کرے جو اس نے باقی جگہوں پہ کی ہوگی عراق میں، مگر نہیں کر پائے گا. یہ تمنا اس کے دل میں ہی رہ جائے گی. اور یہ جو لشکر ہے یمانی کے اور خراسانی کے، یہ جا کے وہیں فلسطین میں بیت المقدس کے پاس اس کا چیپٹر کلوز کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. یہاں اس کا چیپٹر کلوز ہوا، ختم ہو گیا، وہاں امام علیہ السلام ضرور کریں گے. درود بھیجیں محمد. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد.
بس میں اپنے عرائض کو یہاں ختم کرتا ہوں، اس میں تفصیل بہت ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے روایات کے مجموعے کو دیکھا ہے اور ائمہ 18 علیہ السلام سے، اور اس کا میں نے آپ کی خدمت میں، اس میں بعض ایسی روایات ہیں جس کا میں کل ذکر کروں گا کہ جس کی آتھینٹسٹی یا اس کی میننگ مختلف ہو سکتے ہیں، آتھینٹسٹی بھی چیک کرنی چاہیے، لیکن یہ تو میں نے آپ کو خلاصہ نکالا ہے تمام روایات کا، میں نے سب روایات نہیں پڑھی آپ کی خدمت میں، آتھینٹسٹی چیک کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ معنی ظاہری معنی نہیں ہوتے بلکہ اس کی تعویل ہوتی ہے۔ درود بین محمد ایام اذاں ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہاں روزانہ جمع ہوتے ہیں تاکہ امام علیہ السلام کے مصائب بیان ہو سکیں، فضائل اہل بیت بیان ہو سکیں، جناب سیدہ کے حضور پرسہ دے سکیں۔ اعوان انصار امام علیہ السلام میں خلوص، سنسیئرٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امام علیہ السلام کا اپنا انقلاب بھی اتنا سنسیئر ہے کہ جب ایک جگہ پہ آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تو ہم نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے دوست ہم سے چھینے جا رہے ہیں، مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، اگر کسی کو واپس جانا ہے تو چلا جائے۔ حالانکہ اگر امام حسین علیہ السلام کا قیام دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتا تو کبھی ایسے اعلان نہیں کرتے، بلکہ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ چھپائی جاتی ہیں، مگر امام علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ الہی ہے، لہذا امام علیہ السلام نے یہ خبر نہیں چھپائی اور لوگوں کو بتایا۔ بعض انصار کھڑے ہوئے فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ، اگر آپ کی نصرت میں ہم قتل ہو جائیں اور پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر ہم قتل ہوں، پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں، تو ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر 1000 مرتبہ بھی ہم آپ کے رکاب میں آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمارے امام ہیں۔ ایسے اصحاب میں ایک صحابی ہے جو مسلم ابن اوسجا، نام مسلم ہے، باپ کا نام اوسجا، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، حتیٰ کہ بھویں بھی سفید ہو چکی ہیں۔ امام کے اصحاب میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے، کمر خمیدہ، مگر بروز کربلا اپنی کمر کو بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھتے ہیں تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ بوڑھا ہے۔ یہ مسلم ابن اوسجا حبیب ابن مظاہر کا دوست ہے۔ حبیب کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حبیب عام آدمی نہیں تھا، حبیب فقیہ تھا، عالم تھا، مجتہد تھا، فقہ جانتا تھا، اور ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے بچپن کا ساتھی بھی تھا۔ جب یہ مسلم گرا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تو امام حسین علیہ السلام حبیب کے ساتھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام مسلم ابن اوسجا سے ملنے کے لیے حبیب کے ساتھ جاتے ہیں۔ مسلم کا آخری وقت ہے، بوڑھا شخص بس اب دنیا سے جا رہا ہے، ایک اشارہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف اور آہستہ سے کہتا ہے اے میرے دوست حبیب، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تم بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو تو میں تمہیں وصیت کرتا کہ حسین کو تنہا مت چھوڑو، حسین کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، لیکن میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عنقریب تم بھی میرے پاس آنے والے ہو۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے بعض لوگوں کو کربلا کی جنگ کے لیے خط لکھ کر بلایا، خصوصی دعوت دی۔ ان لوگوں میں سے ایک حبیب ابن مظاہر، پسر مظاہر جو کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بچپن کا ساتھی ہے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، کہتے ہیں کہ جناب حبیب بازار کوفہ میں خضاب خرید رہے تھے تاکہ اپنی داڑھی کو خضاب کر سکیں۔ جب امام کا خط پڑھا جس میں لکھا تھا حبیب حسین کربلا تک پہنچ گیا ہے، حسین کربلا میں ہے، حبیب حسین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، حبیب یہ خط پڑھ کے حسین کے پاس آ جاؤ۔ اور ایک جملہ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حسین نے یہ بھی جملہ لکھا اپنے خط میں، لکھتے ہیں کہ حبیب ہم کبھی تم کو زحمت نہ دیتے،
कभी तुमको ये तकलीफ न देते, मगर क्या करें ज़ैनब भी हमारे साथ है। बस जब हजरत हबीब ने ये पढ़ा, कहते हैं हजरत हबीब ने वो खजाब वापस कर दिया। फरमाते हैं अब ये दाढ़ी मेरे सर के खून से खजाब होगी, हुसैन की नुसरत में अब ये दाढ़ी खजाब होगी। घर जाकर हबीब ने तैयारी की। तैयारी करने के बाद हबीब करबला आए। जब करबला पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले बीबी ज़ैनब अपने खेमे में मुंतज़िर है। बीबी ज़ैनब इंतजार कर रही है। फिजा को भिजवा कर पूछती है देखो कौन आया है। फिजा आकर जवाब देती है बीबी दुश्मनों का लश्कर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर भिजवाया, कहा बीबी दुश्मन का लश्कर आ रहा है। बीबी मुस्तरब हो रही है। तीसरा लश्कर आया, चौथा लश्कर आया। एक मरतबा बीबी ने फिजा से कहा देखो हमारे हबीब कहाँ है, हबीब कहाँ है। बस फिजा गई, जब देखा हजरत हबीब आ रहे हैं, बीबी को खुशखबरी सुनाई हबीब आ गए। अल्लाह अकबर। हबीब जब पहुंचे करबला तो हजरत फिजा ने इस्तिकबाल किया, इमाम हुसैन ने इस्तिकबाल किया। हजरत फिजा क्या कहती है? कहती है कि दुख्तर रसूल ज़ैनब ने आपको सलाम भेजा है। ए हबीब दुख्तर रसूल का सलाम कबूल करो। बस हजरत हबीब जमीन पर बैठ गए, खाक उठाई अपने सर पे। अरे इमाम हुसैन पे ऐसा वक्त आया कि अब शहजादी हबीब जैसे गुलामों को सलाम भिजवा रही है। अजरुकुम अल्लाह। हजरत हबीब इमाम हुसैन की इजाजत से मक्तब की तरफ जाते हैं, किताब करते हैं। हजरत हबीब एक ऐसा वक्त आया कि दिन से जमीन पर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बचपन के साथी के पास जाते हैं, उनका सर अपनी गोद पे रखते हैं। हबीब से कलाम होता है, हबीब की रूह परवास करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातरे हुसैन या 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 हुसैन